آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی آپ نرالے شان نرالے غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی ہے خالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی ہے خالی غوث اعظم جیلانی بھر دو میری جھولی ہے خالی غوث اعظم جیلانی۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم کی کرامت سماعت فرما دیں۔ مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی۔ نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی، آپ کے والد جو انجانا سے بجھ کھایا، اس کے وضع باغ کی برسوں رکھوالی غوث اعظم جیلانی، باغ کی برسوں رکھوالی غوث اعظم جیلانی۔ قبر میں جس دم آپ کا شیدا خوف سے تھرا اٹھا، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی۔ دیار غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، بے شک بے شک، دیار غوث کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے، زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے، اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہے، دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی
حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ کلام اللہ کا ہے لیکن محبوب سے کہا جا رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے۔ رب کا نہ حکم کس کو ہے؟ محبوب کو ہے۔ کون محبوب؟ جو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کون محبوب؟ جو ہماری شان ہے۔ کون محبوب؟ جو ہمارا وقار ہے۔ کون محبوب؟ جو ہماری عزت ہے۔ کون محبوب؟ جو ہماری لاج ہے۔ جو ہماری لاج ہے۔ کون محبوب؟ جو ہماری شفاعت کا بہترین ذریعہ ہے۔ کون محبوب؟ جو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا بہترین ہتھیار ہے۔ کون محبوب؟ جو اخلاق و مروت کا بہترین پیکر ہے۔ کون محبوب؟ جو رب کا پتہ بتانے والا ہے۔ کون محبوب؟ جس کے صدقے میں زمین بنائی گئی۔ کون محبوب؟ جس کے صدقے میں زمین، آسمان، لوح و قلم، شجر و حجر، خشک و تر، کہکشاں، سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے توسل سے بنایا، اور وہ کس کے لیے؟ ہم گنہگار بندوں کے۔ عزیز، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہو، اے محبوب آپ فرما دو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہاں میری سے مراد مصطفیٰ جار رحمت کی ذات ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ سے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کر لو، یعنی نبی کی اتباع کر لو۔ پھر کیا جواب ہوگا؟ کیا جزا ہمیں ملے گی؟ کیا ہمیں اس کا صلہ ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ اس آیت مقدسہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اتباع کو ہمارے اوپر عائد فرمایا ہے، اور نبی کی اتباع فرض ہے۔ اتباع رسول کا بجا لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر اس سے کوئی الگ ہوا، اس سے کوئی جدا ہوا، تو لاکھوں نمازیں پڑھ لے، لاکھوں رکوع کر لے، لاکھوں سجدہ کر لے، اللہ اسے اپنا محبوب نہیں بنا سکتا۔ بغیر اتباع کے نماز ہے ہی نہیں۔ اتباع رسول کا نام ہی تو نماز ہے، اتباع رسول کا نام ہی تو رکوع ہے، اتباع رسول کا نام ہی تو سجدہ ہے۔ بغیر اس کے کچھ ہونا نہیں ہے۔ آؤ دیکھو مقام صحبہ ہے، توجہ دیجیے، بس 10 منٹ کا وقت لوں گا۔ مقام صحبہ ہے، علی المرتضیٰ ہے۔ کون علی؟ حسنین کے والد علی۔ کون علی؟ نبی کے داماد علی۔ کون علی؟ فاطمہ کے شوہر علی۔ کون علی؟ ولیوں کے سردار علی۔ مقام صحبہ ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو گیا، نماز نہ پڑھی کس نے؟ علی نے۔ کس کے لیے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ کے لیے تو کوئی نماز نہیں پڑھتا نا، لیکن اتباع رسول کی ضروری ہے۔
اتباع رسول کی ضروری ہے۔ نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام میں جو بھی صورتیں پڑھنی ہے سب اللہ کے لیے۔ یا رسول اللہ، مقام صاحبہ میں آپ اپنا سر مبارک رکھ کر علی کے زانوں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وقت عصر ہے، اور یہ کون سا وقت ہے؟ عصر کا وقت ہے، نماز عصر ہے، جس کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں میں سب سے جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ قرآن سے ثابت ہے، یہ فرض عین ہے، لیکن علی ہے، مقام صحبہ ہے، عصر کا وقت ہے، جس کا تعین، جس کی فرضیہ، جس کو لازم پکڑنا قرآن سے ثابت ہے۔ علی نبی کی محبت میں عصر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں عصر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہو گیا، میرے علی کی آنکھوں سے آنسو نکلا، آنسو کا ایک قطرہ نبی کے رخسار مبارک پر پڑا۔ میرے نبی نے فرمایا، ما یبکیک یا علیو، اے علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، نماز اہم ہے یا رسول اللہ کی محبت اہم ہے؟ نماز اہم ہے یا رسول اللہ کے اوپر ایمان اہم ہے؟ نماز اہم ہے یا رسول اللہ کی تقریب اہم ہے؟ نماز اہم ہے یا رسول پاک کا احترام اہم ہے؟ اگر نماز اہم ہوتی میرے عزیز، اہم ضرور ہے، لیکن کس اعتبار سے ہے؟ کیونکہ یہ نماز اگر ملی ہے تو مصطفیٰ کے تبسم سے ملی ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ملی ہے۔ اب مجھے کہنے دیا جائے، یا رسول اللہ، یہ نماز ہے تو آپ کی اتباع کا نام ہے، یہ رسول آپ کی اتباع کا نام تو نماز ہے، آپ کی اتباع کا نام رکوع ہے، آپ کی اتباع کا نام سجدہ ہے، ورنہ رب نے پھر ارشاد فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صرف نماز قائم کرنے کا رب نے حکم دیا، لیکن کیسے پڑھنا ہے یہ رسول اللہ نے پڑھ کے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے ہمیں رکوع کرنے کا طریقہ ملا، ہمیں سجدے کا طریقہ ملا، ہمیں قیام کا طریقہ ملا۔ معلوم کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم، عین ایمان ہے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، اے علی تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا۔ مقام صحبہ میں حضرت اسماء بنت امیس خود فرماتی ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سورج ڈوبا ہوا، جب پھر سے واپس آیا تو اس کی کرنیں، سورج کی شعاعیں پورے صحبہ کی پہاڑیوں پہ نظر آنے لگی، پورے صحبہ کی پہاڑیوں پہ نظر آنے لگی۔ اب میرے نبی نے فرمایا، اے علی، یہ تو میرا پاور تھا، یہ تو میرا اختیار تھا، میں نے ڈوبا ہوا سورج واپس کر دیا۔ اب میں تجھے پاور دیتا ہوں، جب تک تو عصر کی نماز پڑھ نہیں لے گا تب تک کہ سورج کے اندر ہمت نہیں کہ غروب ہو جائے، تب تک سورج کے اندر ہمت نہیں کہ وہ غروب ہو جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ اے سنے مسلمانوں سنو کہ میرے آقا کے اشارے پر چاند بھی چلتا ہے، سورج بھی چلتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا بڑھوں کا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن کیسے پڑھنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو سامنے رکھتے ہیں، اور سچی محبت اسی وقت ثابت ہوگی جب آپ سچے نمازی بن جاؤ گے۔
حضرت علی کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، اور آج تو ہماری ساری نمازیں چھوٹتی ہیں۔ فجر سے عشاء تک، عشاء سے فجر تک ساری نمازیں ہم سے چھوٹی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز، آپ سوچو کہ ہمارے دلوں میں ولی کی محبت، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت، ہمارے دلوں میں انبیاء مرسلین کی محبت، ہمارے دلوں میں سارے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دلوں پر چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ کہیں کوئی حملہ کرتا ہے، کہیں کوئی حملہ کرتا ہے کہ ان کے دل سے ولی کی محبت ختم کر دی جائے، نبی کی محبت ختم کر دی جائے، صحابہ کی محبت ختم کر دی جائے۔ اب میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جب ایک ڈاکو ڈاکہ زنی کے لیے کسی بھی گاؤں میں جاتا ہے